ذرا سوچئے، ایک ایسا پودا جو صرف پودا نہ ہو بلکہ مقدس بھی مانا جاتا ہو، آج کل کے مسائل کا حل بھی ہو اور گھر کا محافظ بھی، ہے نا عجیب بات؟ چلیے آج اسی پودے کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال ہے، ریحان، نیازبو اور تلسی، ان تینوں میں کیا چیز مشترک ہے؟ کوئی اندازہ؟ یہ اصل میں ایک ہی پودے کے الگ الگ نام ہیں۔ جی ہاں، ایک ہی پودا جو اتنی ساری ثقافتوں میں اپنی خوشبو اور اپنی اہمیت کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ تو پھر آئیں شروعات اس کی پہچان سے ہی کرتے ہیں۔ اوکے، تو ہمارا پہلا حصہ ہے ایک پودا کئی نام۔ تو دیکھیے یہ کتنا دلچسپ ہے۔ اردو، عربی اور فارسی میں اسے کہتے ہیں ریحان، پنجاب میں چلے جائیں تو وہاں یہ نیازبو کے نام سے مشہور ہے، پھر پشتو میں اس کا نام ہے کشمالی، اور ہندی میں تو سب جانتے ہیں تلسی کہلاتا ہے۔ اس کا سائنٹیفک نام بھی ہے اوسیمم، لیکن اصل کہانی تو ان مقامی ناموں میں چھپی ہے۔ یہ نام بتاتے ہیں کہ یہ پودا لوگوں کی زندگی سے کتنا گہرا جڑا ہوا ہے، اور اس کی اہمیت صرف ناموں تک نہیں ہے، روزمرہ کی زندگی میں بھی نظر آتی ہے۔ کشمیر کی مثال لیں، وہاں اسے بری کہتے ہیں، اور اس سے ایسی زبردست خوشبودار چٹنیاں بنتی ہیں کہ بس صرف ذائقہ ہی نہیں بلکہ لوگ اسے سکھا کر سردیوں کے لیے بھی محفوظ کر لیتے ہیں۔ سوچئے کتنا اہم حصہ ہے وہاں کی زندگی کا۔ اب آتے ہیں اس کے دوسرے حصے پر، جنت کی خوشبو۔ دیکھیے اس پودے کی بات صرف کھانوں یا ناموں تک نہیں رہتی، اس کا ذکر تو مقدس کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ رحمان میں ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو عظیم نعمتیں پیدا کی ہیں ان میں سے ایک ریحان بھی ہے۔ مطلب یہ صرف ایک عام پودا نہیں ہے، یہ تو ایک الہی تحفہ ہے۔ اور پھر سورہ واقعہ میں تو اسے جنت کا ایک حصہ ہی قرار دے دیا گیا ہے۔ سوچئے، مومنین کے لیے سکون، راحت اور ابدی خوشی کی علامت۔ مطلب جنت کی جو خوشبوئیں ہیں ان میں سے ایک خوشبو ریحان کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی اہمیت پر بہت زور دیا۔ اس حدیث سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی ریحان پیش کرے تو اس کی خوشبو کو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق جنت سے ہے۔ اس بات سے اس کا مقدس درجہ اور بھی پختہ ہو جاتا ہے۔ چلیے اب آتے ہیں تیسرے حصے پر، اور یہ ہے مچھروں کا مسئلہ۔ ہاں، اب ہم اس مقدس پودے کی کہانی کو ایک بہت ہی، آپ جانتے ہیں، عام گھریلو مسئلے سے جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک ذاتی تجربے سے، ایک ایسا گھر جو مکھیوں اور مچھروں سے اس قدر بھرا ہوا تھا کہ بس زندگی مشکل ہو گئی تھی۔ ہر وقت کی پریشانی، بے چینی۔ مسئلہ صرف تنگ آنے کا نہیں تھا، یہ تو صحت کے لیے ایک حقیقی خطرہ بن چکا تھا۔ سوچئے، بار بار کیمیکل سپرے کرنا پڑتا تھا، لیکن کیڑے پھر واپس، اور سب سے ڈرانے والی بات کہ آس پڑوس میں ڈینگی پھیل رہا تھا۔ اس سے تو خوف اور بھی بڑھ گیا تھا۔ تو اب ہم پہنچے ہیں چوتھے حصے پر، ایک خوشبودار حل۔ جب سارے طریقے ناکام ہو گئے نا، تو وہی مقدس پودا ہیرو بن کر سامنے آیا۔ اور حل کیا تھا؟ حیران کن حد تک سادہ، بس کچھ ریحان کے گملے چھت پر رکھ دیے، کچھ اور مرکزی دروازے کے پاس، اور انہیں روزانہ پانی دیا، خاص طور پر صبح فجر کے وقت۔ کوئی راکٹ سائنس نہیں، کوئی مشکل کام نہیں، صرف فطرت کی طرف واپسی۔ اور نتیجہ کمال کا تھا، بالکل حیران کر دینے والا۔ کہاں وہ کیمیکل سپرے کی تیز چبھتی ہوئی بو، اور کہاں اب ایک ہلکی، خوشگوار، قدرتی خوشبو۔ ڈینگی کا خوف ختم، کیونکہ گھر میں نہ مکھیاں نظر آتی تھیں نہ مچھر۔ یہ تو ایک مکمل تبدیلی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ اتنا مؤثر کیوں تھا؟ اس کی وجہ بڑی سادہ ہے۔ جو ڈینگی کا مچھر ہے نا، وہ صبح سورج نکلتے اور شام کو سورج ڈوبتے وقت سب سے زیادہ متحرک ہوتا ہے، اور یہ نیچے نیچے اڑتا ہے۔ تو جب صبح کے وقت پودوں کو پانی دیا جاتا، ریحان کی خوشبو ہوا میں پھیل جاتی اور ایک قدرتی ڈھال بنا لیتی، بالکل عین اسی وقت جب مچھر حملہ کرنے نکلتے ہیں، اور بس وہ دور بھاگ جاتے۔ اور اب آتے ہیں ہم اپنے آخری حصے پر، آپ کے گھر کا محافظ۔ تو بات ساری یہ ہے کہ یہ صرف ایک خوشبو والا پودا نہیں ہے، یہ تو گھر کا ایک قدرتی گارڈ ہے، ایک ایسی چیز جو خوبصورتی، روحانیت اور حفاظت تینوں کو ایک ساتھ لے کر آتی ہے۔ تو اس ساری بات چیت کا خلاصہ کیا ہے؟ سادہ،
ریحان ایک قدرتی کیڑے مار دوا ہے، کیمیکل سے بالکل پاک۔ یہ گھر کو ایک پاکیزہ مقدس خوشبو سے بھر دیتا ہے۔ اسے اگانا اور اس کی دیکھ بھال کرنا بہت ہی آسان ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ گھر کو ہمارے بھرپور ثقافتی اور روحانی ورثے سے جوڑتا ہے۔ مطلب ایک مکمل پیکیج ہے نا؟ تو اس کہانی کو ہم اسی سوال پر ختم کرتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک جنت کا ایک ٹکڑا، ایک سادہ سا پودا، سچ میں ہمارے گھروں کو آج کل کے خطرات سے بچانے کا سب سے آسان، سب سے مؤثر اور سب سے خوبصورت طریقہ ہو؟